اس لیے یہ علم بڑا احسان ہے، اللہ نے بطور امتحان کے اس کو ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومن خاص طور سے مومن ہے تو سب کے لیے، لیکن چونکہ مومن یہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے یہ دو نعمتیں ایمان کی اور علم کی بڑی نعمت ہیں۔ اس کے اثرات جب تک رہیں گے دنیا باقی رہے گی، جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو دنیا فساد کا شکار ہو کر کے پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اس کا سیکھنا فرض کیا ہے کہ علم دین سیکھو، فرض ہے، کیونکہ جو نہیں سیکھے گا وہ اللہ کے حقوق کو بھی نہیں جانے گا، اپنے حقوق کو بھی نہیں جانے گا، دوسروں کے حقوق کو بھی نہیں جانے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا آخر زمانے میں، تو آپ کو ہر لائن کا پورا علم دیا، ایمانیات کا پورا علم دیا، عبادات کا پورا علم دیا۔ ہاں، عبادات دیکھو، نماز کے کتنے مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بہت مسائل ہیں، بڑی بڑی کتابیں، پورا علم، اور اصولی طور پر علم دیا۔ جو علم آپ کو دیا بطور اصولی طور پر دیا، تاکہ اس اصول سے جیسے جیسے حالات پیش آئیں ان اصول سے استفادہ کریں۔ تو ایمانیات کا علم کامل دیا، عبادات کا علم کامل دیا، معاشرت کا علم کامل دیا، معاشرت آپس کا رہن سہن یہ کامل علم دیا، معاملات کا علم کامل دیا، معاملات، لین دین، ضروریات زندگی، ہر لائن کا، عقائد بھی، آداب بھی، آپ کو کامل علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ جو منسوخ نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، قطعی ہے۔ یہ بڑا احسان کیا کہ ہر لائن کا کامل علم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم کامل دیے گئے وہ اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا اس کو، بلکہ اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ اپنی دعوت سے جوڑا۔ توحید کا علم ملا تو توحید کے لوگوں کو دعوت دی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کا علم دے رہے ہیں اللہ میاں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، توحید کا علم دے رہے ہیں، اے نبی جان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب توحید کا علم ملا آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کیوں کہ علم سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، تو جو جو علوم آپ کو دیے آپ نے اس کی دعوت دی، کیونکہ وہ سب کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، تو اس طرح اللہ کی ہدایتیں بھی سب بندوں کے لیے، اور اس لیے آپ کو رحمت بنایا۔ تو آپ کے جو علوم ہیں وہ آپ کی دعوت سے مربوط ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے آئی ہے۔ جیسے بارش کا پانی کس کے لیے ہے؟ بارش کا پانی سب کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
کہ ہر چیز کی حیات کا تعلق اس پانی سے ہے. اگر پانی بند ہو گیا سب مر جائیں گے. تو سب بارش کا پانی سب کے لیے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لیے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. جو علم و ہدایت دے کر مجھ سے اللہ نے بھیجا ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بارش کے پانی کی طرح سے، اس میں سب کا حق ہے اور سب کی حیات ہے. سب کی حیات ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم میں سب کی نجات ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. مر جائے گا جانور بغیر پانی کے. ایسا آپ کے علم کے بغیر کہ کوئی کام نہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا. دوسری بات کہ علم پر عمل کرنے کے لیے اپنی صحبت قائم کی. کیا قائم کی؟ کہ علم پر کیسے عمل کرو گے؟ کہ مجھ کو دیکھو، مجھ کو دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ نماز کیسی پڑھو گے؟ نماز کیسی پڑھو گے؟ کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی پڑھنا. علماء نے فرمایا کہ مذکور تو نماز ہے اور مقصود پورا دین ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز. ٹھیک ہے، جز کا نام لیا اور مراد کل ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی اے تدینوا کما رأیتمونی اتدین. کہ اب ایسی دینداری اختیار کرو جیسے مجھے میرے اندر دینداری دیکھتے ہو. یہ فرمایا. وہ یہی آپ کا منصب اور مقام ہے. جیسی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ویسے روزہ رکھیں، جیسی آپ کی معاشرت ہے یہی مطلب اس حدیث کا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس لیے ایک بہت بڑے مجمع نے آپ کی صحبت اٹھائی. بہت بڑے مجمع نے، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، ہر حال میں. اور آپ کو دیکھا، آپ کی ہدایتوں کو دیکھا، تاکہ صحبت کے ذریعے سے اس علم پر جو عمل ہو وہ صحیح ہو جائے.